کہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ۔ خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ۔ عزیزان محترم، تقدیر پڑھنا اور ہے اور تقدیر بدلنا اور ہے۔ دیکھیے، جملوں کی قدر کیجئے گا، کم وقت میں زیادہ بات آپ کی خدمت میں نظر کر کے رخصت ہو جاؤں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تقدیر دیکھنے والے تو اولیاء بے شمار ہیں، لیکن جو کائنات میں تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے وہ میرا اور آپ کا پیر سرکار غوث العظم ماشاءاللہ۔ بہت خوب۔ تقدیر پڑھتے سب ہیں لیکن بدل ہر کوئی نہیں سکتا۔ اللہ نے بڑے پیر کو وہ طاقت اور وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ بڑے پیر جب چاہیں جس کی چاہیں تقدیر بدل دیں۔ عزیزان محترم، ایک واقعہ اختصار کے ساتھ، آپ کے نانا حضور حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پائے کے ولی تھے، صاحب کرامت، صاحب کشف۔ ایک عورت آتی ہے آپ کی بارگاہ میں مرا ہوا بچہ لے کر اور عرض کرتی ہے کہ سرکار بڑا چرچا سنا ہے آپ کا، جس کے لیے دعا کر دیتے ہیں اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، اس لیے لائی ہوں تاکہ آپ دعا کر دیں اور یہ زندہ ہو جائے اور میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ غوث پاک کے نانا حضور نے فرمایا کہ بیٹھو، میں ابھی آیا۔ حجرے میں گئے، لوح محفوظ کو مشاہدہ کیا، باہر آئے اور فرمایا کہ اے مائی، جس بچے کو تو لے کر آئی ہے اس کی تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ اب اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ نے جتنی عمر لکھی تھی اب وہ عمر تمام ہو گئی ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ بیٹے کو لیا، روتی ہوئی خانقاہ سے باہر آئی۔ میرے اور آپ کے پیر سرکار غوث العظم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ غوث پاک نے دیکھا تو سوچنے لگے نانا کی خانقاہ، روتا ہوا آتا ہے تو ہنستا ہوا جاتا ہے، آج کیا معاملہ کہ آئی تھی تب بھی رو رہی تھی، جا رہی ہے تب بھی رو رہی ہے۔ روک کر حال پوچھا، عورت نے سارا واقعہ سنایا۔ اب غوث پاک کا اختیار دیکھیں، بچپن کا زمانہ، ارے لوگ 55 میں پہنچ کر کرامت دکھاتے ہیں، اور میرے اور آپ کے غوث کا یہ عالم کہ بچپن ہی سے کرامات کا ظہور۔ آپ نے پورے اعتماد کے ساتھ فرمایا کہ اے مائی، تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ بچہ مر چکا ہے؟ ارے ذرا کپڑا ہٹا کر دیکھ تو صحیح، یہ بچہ تو مسکرا رہا ہے، اس کے ہاتھ حرکت دے رہے ہیں، پاؤں بھی حرکت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! پیرانے پیر کے کہنے پر جب اس خاتون نے کپڑا ہٹایا تو وہ بچہ واقعی میں مسکرا رہا تھا، اس کے ہاتھ بھی حرکت دے رہے تھے، پاؤں بھی حرکت دے رہے تھے۔ خوشی سے اپنے گھر کی اور دوڑی، نانا نے دیکھا تو عصا اٹھا لیا اور تنبیہ کے لیے پیچھے پیچھے، پیرانے پیر آگے آگے۔ بغداد کے قبرستان میں پہنچے، دیکھا کہ نانا عصا لے کر آ رہے ہیں، بچانے والا کوئی نہیں۔ قبرستان کے مردوں سے فرمایا، قبر کے مردوں دیکھ کیا رہے ہو؟ ارے نانا ڈنڈا لے کر آ رہے ہیں، میری حفاظت کرو۔ پیرانے پیر کی زبان سے نکلنا تھا کہ تقریباً 300 مردے کھڑے ہو گئے، پاک کے ارد گرد ڈھال بن گئے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا تھا کہ محمد سے وفا، تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو علم تیرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ غوث پاک نے ہاتھ کو ایسے بلند کیا، تقدیر بدل دی۔ مقدر میں تو لکھا تھا کہ زندگی تمام ہے، پیران پیر نے تقدیر بدل کے بتایا کہ دیکھنے والے اور ہیں، بدلنے والا صرف عبد القادر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے دوستوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قادری سلسلہ یہ تمام سلسلوں کا امام ہے۔ میں اپنے سرپرست اعلیٰ کی موجودگی میں پڑھ کر بیان کر رہا ہوں اور حضرت کی تائید بھی چاہتا ہوں 100% ہے صاحب، کیا واقعہ کہ قادری سلسلہ تمام سلاسل کا امام ہے۔ حق ہے۔ میں افراد و تفریح سے کام نہیں لے رہا، غوث پاک کے سلسلے کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ تمام سلاسل کا امام قادری سلسلہ۔ آسان لفظوں میں اگر کہوں تو تمام سلاسل سے افضل بڑے پیر کا سلسلہ۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تمام سلاسل میں سب سے افضل قادری سلسلہ ہے تو پھر مرید کا مرتبہ بھی کم نہیں۔ تمام سلاسل کے مریدوں سے جو سب سے افضل ہے وہ غوث پاک کا سچا مرید ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، سبحان اللہ، آمین۔ قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے بے شک حق ہے، حق ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، حضرت نے تائید کر دی، اب یہ بات ہر جگہ بیان کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حق ہے بھائی۔ ایک اور واقعہ اور پھر اختتام کی طرف آؤں گا۔ مجدد الفسانی، بولیں سبحان اللہ۔ مجدد ہیں، سبحان اللہ۔ اپنے وقت کے جید علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے دو شہزادے تھے، مدرسے میں پڑھ رہے تھے، کیا آپ کی خانقاہ تھی، آپ کی خانقاہ تھی، بولیں گے سبحان اللہ۔ ہر روز کوئی نہ کوئی آتا، جاہل بھی آتا، عالم بھی آتا، حافظ بھی آتا، مفتی بھی آتا، سب کا احترام کرتے، سب سے محبت کے ساتھ پیش آتے، اور خانقاہوں میں تو ہوتا ہی یہ ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان دونوں شہزادوں کے استاد آئے، حضرت نے اپنا منہ موڑ لیا۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا حضور، آج سے پہلے آپ کو ایسا کرتے کبھی نہیں دیکھا، جو بھی آیا سب کو گلے لگایا، اور آج تو ہمارے استاد آئے اور آپ نے محبت سے پیش آنے کے بجائے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا۔ بے شک۔ تو مجدد الفسانی نے فرمایا کہ تمہاری استاد کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب بیٹے بھی بڑے با کمال، تو کہنے لگے کہ ابا حضور، جس کا باپ آپ جیسا ہو، سبحان اللہ، ان کے بیٹوں کا استاد جہنم میں کیسے چلا جائے؟ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو مجدد الفسانی نے کہا کہ شہزادوں، میں تقدیر پڑھ سکتا ہوں، بدل نہیں سکتا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بدل تو صرف پیران پیر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہزادوں نے کہا کہ ابا حضور پھر عرض کیوں نہیں کرتے، کیا کہنے، دعا کیوں نہیں کرتے بڑے پیر کی بارگاہ میں کہ کرم کر دیں اور اللہ ہمارے استاد کو جنت کا پروانہ دے دے۔ ماشاءاللہ۔ تو بہرحال اولاد نے کہا تھا، مجدد الفسانی رات کو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں کہ سرکار، میرے شہزادوں نے کہا ہے کہ استاد جہنمی کیسے ہو سکتا ہے، کیا بات۔ میرے ہوتے ہوئے، اور میں آپ کا عقیدت مند، تو آپ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، سرکار کرم کر دیں۔ سبحان اللہ۔ رات گزر گئی، جی دوسرے دن پھر استاد آ گئے۔ جی۔ اب دوسرے دن جب استاد آئے تو مجدد الفسانی نے کھڑے ہو کر سینے سے لگایا، سبحان اللہ۔
पूछा कि अब्बा हुजूर अब क्या मामला है? तो कहा बेटा मैंने कहा था ना कि मैं तकदीर पढ़ सकता हूँ, बदल नहीं सकता। मैंने कल की शब बड़े पीर की बारगाह में अर्ज किया था, मेरा यकीन है कि आज इसकी पेशानी पर जो जन्नती दिखाई पड़ रहा है लिखा हुआ, ये बड़े पीर की दुआ और उनके फैजान की बरकत की वजह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आलम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों ये बहुत अजीम सिलसिला है, बहुत बड़ा सिलसिला है। और अगर आपकी बारगाह में फैजान गौसे आजम की बात की जाए तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि बड़े पीर खुद फरमाते हैं कि मेरा मुरीद दुनिया में जहां कहीं भी हो, जहां कहीं भी, दुनिया छोटी सी तो है नहीं, बहुत बड़ी दुनिया है। पीराने पीर फरमाते हैं कि मेरा मुरीद दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर अब्दुल कादिर को पुकारे, अब्दुल कादिर उसकी मदद को पहले पहुंच जाएगा। अल्लाह। तो परेशानियों से कह देना कि मेरा पीर गौस है, मेरा वारिस अली है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस शहजादे की हम जियारत कर रहे हैं, इस शहजादे को निस्बत है मौला अली सुभान अल्लाह, जली से, सुभान अल्लाह, मौला अली सुभान अल्लाह। और गौसे जली से। आज अल्लाह। इनकी मौजूदगी में एक अकीदा देने लगा। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत व जमाअत से है। बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जिस जमात में अल्लाह ने गौसे पाक जैसा वली भेजा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। गरीब नवाज जैसे वली जी तशरीफ जी लाए। जी तो हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से है। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत के दामन से भी वाबस्ता हैं बेशक बेशक और हमारे दिलों में सहाबा की भी ताज़ीम है। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर आज के इस नासबियत के दौर में जब भी हम जैसा या तुम जैसा मौलाई जी जी जी, जब जिक्र अली कसरत से करता है, वाह वाह वाह, कहा जाता है इनका भी करो, क्या बात, उनका भी करो, जी फला का भी करो। जी। क्यों साहब? अरे नहीं करोगे तो वो हो जाओगे। अरे हमें उनसे क्या मतलब, हमें मतलब है अली से, हमें मतलब है हसन से, हमें मतलब है हुसैन से, हमें मतलब है खानदान रिसालत से। क्या बात है, और अकीदा यह है कि हमारे और आपके मौला खुद फरमाते हैं, जी किताब का नाम तारीख दमिश्क मदीना, मौलाए कायनात ने फरमाया कि रुए जमीन पर अबू बकर उमर जी, सबसे बेहतर है। बेशक बोले सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। रुए जमीन पर जी, हजरत अबू बकर उमर सबसे बेहतर है, मगर हम अहले बैत हैं, हमें उन पर कयास न किया करो। हम अहले बैत हैं, जी हमें उन पर कयास न किया करो। अरे हम वो हैं जिसे मुस्तफा कभी चूमा करते थे, जिसे मुस्तफा कभी सूंघा करते थे। अरे हम वो हैं कि जब सैयदा आती हैं तो मुस्तफा खड़े होकर फरमाते हैं कि ऐ फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। और जब अली की बात आती है तो मुस्तफा कहते हैं अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। अरे जब हुसैन की बात आती है तो मुस्तफा फरमाते हैं मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे। वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो हमें उन पर कयास न किया करो। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। जिंदाबाद। ये जो तकाबुल करने वाले लोग हैं ना, यही सुन्नियत के लिबादे में खवारिज है। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह हम तकाबुल नहीं करते। बेशक, सहाबा का मकाम अपनी जगह, जी अहले बैत का मकाम अपनी जगह। सुभान अल्लाह। घर वाले होते हैं, दर वाले होते हैं। वाह। और इमाम अहमद रजा खान ने बारगाह गौसियत में यही तो अर्ज किया ना जी। कि गौसे पाक
آپ تک ڈائریکٹ میں نہیں پہنچ سکتا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میری بساط نہیں کہ ڈائریکٹ آپ تک پہنچوں، واہ۔ پیرانے پیر تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پر بھی ہے دور کا دورہ تیرا۔ ارے کیا سمجھے، پیغام یہ دیا گیا کہ جب تم غوث جلی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے تو مولا علی کے مرتبے تک کیا آپ پہنچ سکو گے؟ بات بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ پہلے غوث جلی تک تو پہنچ کے دکھاؤ، جی جی جی، پھر مولا علی تک پہنچنا۔ بہت خوب، تو اللہ ہمیں اور آپ کو سچا قادری بنائے، آمین، سچا قادری بنائے۔ اور پیاروں، عقیدت مضبوط رکھا کرو، جی جن کی عقیدتیں مضبوط ہوتی ہیں نا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور حشر میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، جیسے دھوبی کامیاب ہو گیا، کیا بات ہے، کیا بات جیسے ہے، دھوبی کامیاب۔ واہ 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 واہ۔ تو اللہ ہمیں اور آپ کو بارگاہ غوثیت کا فیض عطا فرمائے۔ اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔